اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی محمد۔ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے۔ بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے، میں نے اپنی وکالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وکلاء کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو، ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے۔ بہت غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے۔ آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ ابیوز نہ کریں۔ اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا۔ آج تو 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا۔ ہم تو ہائی کورٹ میں تھے۔ آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی، 24 سال بعد ان کو چھٹی یاد آئی، اچھی بات ہے، یوم تکبیر ہم سب کا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان، اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکیومنٹیشن میں، کل کسی پریس ریلیز میں، وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا۔ ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی، تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا۔ ٹھیک ہے، پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا۔ یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا، ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی اور 10 منٹ کی مہلت دی، اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی، اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں، ہماری خواتین بیٹھی ہیں۔ لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں، جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے، عمر یوب صاحب نے، اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ، اور ہماری بہن نے کمل شوذب صاحبہ نے بھی، کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی، ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے، ہم ہر فورم پہ جائیں گے، دلائل میں وزن پیدا کریں گے، ہمارے پاس مضبوط کیس ہے۔ اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بصد احترام، کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، آپ کسی پریشر میں نہیں تھے، اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی، اگر آپ کو شکایت تھی، تو شادی کے پہلے مہینے، دوسرے مہینے، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 5ویں سال، آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے، یہ بھی جیلی ہے، یہ بھی سازشی کیس ہے، عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے۔ یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں، امت کا لیڈر باہر نکلے گا، شان سے نکلے گا، اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔